سورہ احزاب آیت نمبر 17 اور 18۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، من کون ہے، ذا الذی وہ جو یعصمکم بچائے تمہیں، من اللہ اللہ سے، ان ارادہ اگر ارادہ کیا اس نے، بکم تمہارے بارے میں، سوءً برائی کا، او ارادہ یا ارادہ کیا اس نے، بکم تم پر یا تمہارے بارے میں یا تمہارے ساتھ، رحمتاً رحمت کا، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیاً کوئی دوست، ولا نصیراً اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قد یعلم یقیناً جانتا ہے اللہ تعالی، اللہ تعالی، المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف، ولا یأتون اور نہیں وہ آتے، البأس لڑائی میں، جنگ میں، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑا۔ اللہ تعالی نے غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کا کردار نمایاں کیا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالی نے اس کو ظاہر فرمایا، کیونکہ وہ دلوں کے احوال خوب جانتا ہے اور اس سے کوئی بات بھی چھپائی نہیں جا سکتی۔ تو منافقین کو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو حرکتیں کر رہے ہو اور جس قسم کے کام کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ کوئی پرواہ ہے۔ تم اپنے آپ کو کس طرح موت سے بچا سکتے ہو؟ اللہ نے جو چیز تمہارے مقدر میں کر دی ہے تم اس سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تم جو اپنی تدبیریں اختیار کر رہے ہو اور اس طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ کر اپنے آپ کو موت سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہو، تو یہ تمہاری کوششیں اللہ کے ارادے اور فیصلے کے مقابلے میں رائے گاہ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا قل آپ کہہ دیجئے، یہ ایک بڑی بنیادی بات اللہ تعالی نے سمجھائی ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ عام ہے اور یہ تربیت سب کے لیے ہے۔ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے؟
اللہ سے بچانے والا، اللہ سے تمہاری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، اللہ تعالی اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کسی مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے، دکھ غم اور بیماری سے دو چار کرنا چاہے تو تمہیں اللہ سے کون بچائے گا؟ یہاں مفسرین نے سوءن کے خاص معنی شکست کے کیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شکست سے دو چار کرنا چاہے تو تمہیں اللہ سے کون بچائے گا؟ کوئی ہے جو تمہیں اس شکست سے بچا لے جس کا اللہ نے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے؟ او اراد بکم رحمہ، یا اس نے ارادہ کیا ہو تمہارے ساتھ رحمت کا۔ رحمت سے یہاں خاص مفسرین نے نصرت مراد لی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد عطا کرنا چاہے، تمہاری مدد کرنا چاہے، تمہارے ساتھ رحمت کا، خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرمائے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور کسی قسم کی کوئی خوشی عطا کرنا چاہے، کوئی تم پر انعام کرنا چاہے، تمہیں کوئی نعمت دینا چاہے، تم پر اپنا فضل فرمانا چاہے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو گویا یہ سمجھایا گیا اللہ نے تمہارے ساتھ جس چیز کا ارادہ کیا ہے اس میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اگر برائی کا ارادہ ہے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر بھلائی کا ارادہ اور رحمت کا ارادہ ہے تو اس رحمت کو تم سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بڑا عقیدے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی۔ جیسے آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، جبکہ وہ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے، آپ نے ان کو کچھ باتیں سمجھائی۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اے لڑکے یہ چند باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ تو انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر سارے تمہیں مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کسی بیماری سے، مصیبت سے دو چار کرنا چاہے تو اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو ٹالنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات منافقین کو بھی سمجھائی، کفار اور مشرکین کو بھی سمجھائی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قل، آپ ان سے کہیے، افرأیتم، مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، هل ہن کاشفات ضر، تو کیا وہ اس کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا میرے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ فرمائے، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل، کہہ دیجیے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو
اور جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا اور معبود سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس نقصان اور تکلیف کو روک نہیں سکتے اور نہ اس کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ اس کی رحمت کو بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ سب بے بس ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں عاجز ہیں، اور کسی کی کچھ نہیں چلتی، نہ کسی کی کوئی حیثیت ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات سمجھائی کہ تم جو موت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح راہ فرار اختیار کر رہے ہو تو بچ سکتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہاری موت مقدر میں کر دی ہے تو پھر کہاں جاؤ گے تم؟ یا اگر مسلمانوں کو تمہارے بارے میں حکم دے دے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ کون تمہیں بچائے گا؟ بنو قریظہ کے ساتھ یہی ہوا نا، جنہوں نے غداری کی تھی ان کے بارے میں پھر قتل کا حکم جاری ہوا تو کوئی ان کے کام آیا؟ کوئی نہیں آیا، کوئی ان کو نہ بچا سکا۔ تو فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے، کوئی حمایتی، کوئی کارساز، کوئی مددگار، کوئی ان کے کام آنے والا، کوئی انہیں بچانے والا کوئی نہیں پائیں گے اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ بچائے تو کوئی ان کو نہیں بچا سکتا، اور وہ اگر ان کی مدد نہ کرے تو کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ قد يعلم الله المعوقين منكم، یقیناً جانتا ہے اللہ تعالیٰ رکاوٹیں ڈالنے والوں کو تم میں سے۔ المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والے، روکنے والے، یعنی لوگوں کو جہاد سے روکنے والے، منع کرنے والے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑنے سے روکنے والے، کہ تم جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے اور مختلف انداز اختیار کر کے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ منافقین کا یہی کردار تھا۔ والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے جو اپنے بھائیوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، مطلب ہے ہمارے پاس رہو، ہمارے ساتھ رہو، تمہیں لڑنے کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میدان جہاد میں جاتے ہو؟ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ یہ جان بڑی قیمتی ہے، اس جان کی حفاظت کرو۔ اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھو، اپنے کاروبار، اپنے گھر بار کی طرف دیکھو، بس گھروں میں آرام سے بیٹھے رہو، تمہیں نکلنے کی، ساتھ جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو منافقین کا یہ کردار تھا، یہ چھپ چھپ کر باقاعدہ روکا کرتے تھے لوگوں کو کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہ لڑائی کے لیے نہ نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتا ہے۔ تم جو سامنے آ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہو اور مسلمانوں کو یقین دہانیاں کرواتے ہو، جو پس پردہ تمہارا کردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ تم تو روکتے ہو لوگوں کو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ نہ نکلنا اور ان کی مدد نہ کرنا، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ تو فرمایا جو تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ آتے لڑائی میں مگر بہت تھوڑا۔ منافقین لڑائی میں، جہاد میں، جنگ میں، قتال میں بہت تھوڑے شریک ہوتے تھے۔ بہت تھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ لڑائی ہوگی تو وہ پہلے ہی بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، اس جنگ میں نکلتے تھے جہاں ان کو پتا ہوتا کہ بھئی کوئی زیادہ لڑائی نہیں ہوگی، وہ فاصلہ اتنا لمبا نہیں ہے، سفر زیادہ نہیں ہے، تو غنیمت کے لالچ کے اندر نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر پتا ہوتا کہ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، مقابلہ سخت ہے، تو پھر بھاگ جاتے تھے۔ احد کے موقع پہ یہی کیا نا، انہوں نے دیکھا کہ کافر آئے 3000 کا لشکر لے کر، تو عبداللہ بن ابی 300 آدمی لے کے اپنے بھاگ گیا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ تو بہت تھوڑے شریک ہوتے تھے ورنہ اکثریت بھاگ جاتی تھی۔ دوسری بات کہ ان کی جو شرکت ہوتی تھی وہ برائے نام، ریاکاری کے لیے، وہ کہتے ہیں لہو لگا کے شہیدوں کی صف میں شامل ہو جانا، یہ منافقین کا کام ہوتا تھا کہ وہ بس ایک نام کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ شریک ہوتے تھے، دل سے شریک نہیں ہوتے تھے، اور شریک ہو کر بھی ساتھ ڈٹ کر نہیں لڑتے تھے، بلکہ
جو ہے محض ایک نام کرنے کے لیے ان کی شرکت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی نے یہ ساری باتیں ذکر کر کے گویا منافقین کو تنبیہ بھی فرمائی اور توبہ کی بھی دعوت دی کہ آئندہ کے لیے ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ ان کاموں کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔